کچھ نہیں۔ پیار ایک ایسی چیز ہے جس سے سبحان اللہ ہم زندہ ہیں، اور ہمیں بنایا ہی پیار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی پیار سے ہے، ان سے انسان بنا۔ اگر پیار نہیں ہوتا تو بھائی اپنی شکل پہ بنا دیتا، اپنی پہچان کے واسطے۔ پہلے تو لامکان تھا وہ، اس کا کوئی مکان نہیں تھا، مقام میں کیوں آیا؟ ارے تمہارے باپ کو بنا کے مقام میں آگیا۔ تمہارے باپ سے کہتے ہیں آدم علیہ السلام، تم سب کے باپ ہوئی ہیں، تجھے تو ایسے چپ ہو جیسے کوئی اور تمہارا باپ ہو گئے، بول بھی نہیں رہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ مقام میں آ گیا۔ پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، سب اندر تھی۔ اس نے کہا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، آپ سب بھی تو اس کے خزانے میں ہو۔ ارے یار اس سے دوری کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے قریب ہو جاؤ پیار والے۔ پیار سے نماز پڑھو، پیار سے کلمہ پڑھو، لیکن نماز جب فائدہ دے گی جب ہم جھوٹ سے بچیں گے، نماز جب ہمیں فائدہ دے گی ہم غیبت سے بچیں گے، کلمہ جب ہمیں فائدہ دے گا جب ہم آئی-7 میں بھیڑا نہیں ٹکیں گے، کسی کے متعلق غلط نہیں سوچیں گے، ہر کے ساتھ پیار کریں گے۔ یہ جبہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ آج آپ سارے لوگ صدہ مبارک کے لائق ہیں جو آپ بیٹھے ہیں، آپ پیار پانے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے دل میں ذرا تصور کرو، دل میں اخیال کرو ہم پیار پانے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں بتا دوں یہ مومن قلب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یہ وہ قطب عالم ہے کہ اگر میں ان کی تعریف کروں گا پوری رات گزر جائے گی۔ یہ نہیں کہ میں ان کے سلسلے سے ہوں یا میں ان کی اولاد ہوں۔ الحمدللہ جو قطب عالم کا نام نہ جانے نا، یا شاہ نور الحق احمد سرکار کا نام نہ جانے، اسے درویشی بھی نہیں لگتی۔ یہ وہ پیر ہیں۔ آپ کی ایک کرامات سناتا ہوں۔ یہ محفل ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے کہ ہماری پیار کی کھیتی، یعنی دل جو ہے، پہلے ہمارا دل ہے، پھر پیار کی وجہ سے قلب سلیم بن جاتا ہے، سلامتی والا قلب بن جاتا ہے۔ ان ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان ولی اللہ کو یاد کرنے سے، رسول اللہ پہ درود شریف پڑھنے سے، علی علی کہنے سے، یہ قلب پہلے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بالکل ہی قرب کے اندر قلب ہوتا ہے۔ جب ہم محفلوں میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ٹوٹتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا۔ سوچیں گے نا، لیکن بغیر توجہ کے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ توجہ سے بغیر توجہ کے تو روٹی بھی نہیں کھا سکتے، زبان کٹ جائے گی، اور کٹ جاتی ہوگی بھائی۔ اگر بے خیالی میں تم کوئی چیز دیکھ رہا ہو تو تمہاری زبان کٹ جائے گی۔ بے توجہ سے کام کرو گے کوئی کام نہیں ہوگا۔ توجہ ضروری ہے۔ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ولی اللہ کی محفل کے اندر ہم جا رہے ہیں، اللہ تیری قربیت کے واسطے، رسول اللہ تیرے پیار کے واسطے، علی علیہ السلام تمہارے پائے کے واسطے، بجدد پاک تمہارے پیار کے واسطے، اصحابہ کرام تمہارے پیار کے واسطے جب جا رہے ہیں، ہمارا دل گرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ چور کی بھی تو مدد کر دیتا ہے۔ سوچنے سے چوری میں کامیاب ہو جاتا ہے، بینک لوٹ لیتے ہیں۔ ارے تم نہیں لوٹتے اللہ کا، روحانیت نہیں لوٹتے۔ ارے اس میں کیوں آتے ہیں کہ ہماری روحانیت کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں یعنی پیسہ ملتا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اور محفلوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ آگے کھلا ہوتا ہے۔ جب ہم مرتے کی ہمارے ساتھ جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، پیسہ کوئی ساتھ نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟
پیسہ چلا جائے. یہ ہم بیٹھے ہیں، فرشتے مووی بنا رہے ہیں، کس کی یاد میں بیٹھے ہیں؟ اے قیامت کے دن تم سے پہلے، تم تمہاروں کو بعد میں، محفل تمہارے سے پہلے انتظار کر رہی ہے تمہاری، ان کے عالم انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، اور ان کے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، اور علی علیہ السلام اور پیارے رسول اللہ الہی پر پہنچتی ہے. یہ شجرہ یوں ہوتا ہے، ہم شجرہ یوں سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شجرہ ہم یوں سنتے ہیں، ولیوں کی محفل میں ہم یوں آتے ہیں، اپنے دل کو گرمانے کے واسطے، اپنی روحانیت کو بنانے کے واسطے. جب ہمارا قلب صحیح ہوتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کی آنکھ میں دھڑکنے لگتا ہے، قلب سلیم پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہماری عقل سلیم پیدا ہو جاتی ہے، ہماری سوچ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا گمان اچھا ہو جاتا ہے، ہم ہر چیز اچھی سوچنے لگتے ہیں. نہیں اگر ہم نفسیات میں رہتے ہیں، ہماری نفس عقل والی ہو جاتی ہے، نفسیات والی عقل ہو جاتی ہے. ہمارا قلب جو ہمارا دل ہے وہ نفسیاتی ہو جاتا ہے، اس میں وسوسے آنے لگتے ہیں، اس میں برائیاں آنے لگتی ہیں. ارے ولیوں کے لیے یوں آتے ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے قلب سلیم بن جائے، عقل سلیم بن جائے. میرا بھائی کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ سب کام چھوڑنے چاہیے. سلسلے کے لوگوں کو کشائیں کشایا نہ چاہیے. محبان اولیاء، محبان رسول اللہ، محبان پانچ جن پاک، محبان اصحابہ کرام، ان کو محفلوں میں آنا چاہیے اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، اپنے قلب کو گرمانے کے لیے، اور اپنی عقلوں کو صحیح کرنے واسطے. کیونکہ خدا کی قسم جو یہ نفس ہے نا، یہ اتنا خطرناک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہم بہت صحیح ہیں. ارے نفس تو اتنا خطرناک ہے، شیطان کو کس نے بکایا؟ اس نفس نے تو بکایا. جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں، جب ہم درود سلام پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ اس واسطے ہے کوئی ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے، کسی ولی اللہ کا کوئی مقصد نہیں، صرف ہمارا سرمایہ اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے واسطے ہی انہوں نے آج سمجھ میں اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں. کیوں نہیں ہم ان کا عرش منگائیں، کیوں نہیں ہم اپنے دل کو گرمائیں، کیوں نہیں ہم اپنا قلب پیدا کریں، قلب سلیم پیدا کریں، کیوں نہیں ہم اپنے سلیم پیدا کریں، کیوں نہیں ہم اپنی روحانیت کے اندر کے جسم کو، یہ ظاہر کا جسم، یہ تو کپڑے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے. جیسے کپڑے آج تسی اتار کے آؤ گے، کپڑے تسی کسی دن اتار دو گے. کل نفس ذائقۃ الموت، مردار کے پیچھے بھاگ رہا ہو. تمہارے اندر روح بھی تو اللہ نے رکھی ہے، روح جو مرنے والی نہیں ہے. ارے جو مرنے والا نہیں ہے اس کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ. یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. سب باتیں نفس سے سوچ رہا ہوں، اس نے مجھے برا کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہہ دیا. فتنہ فساد میں پڑے. دوستو فتنہ فساد میں نہ، فتنہ اللہ کو پسند نہیں ہے، فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ جو ہمارے ولی اللہ ہیں انہوں نے پیار کا درس دیا. میں اس واسطے جذباتی تقریر کر رہا ہوں کہ جب بھی مرشد کا میں نام اپنے لیتا ہوں میرے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. میں کبھی آئی سمجھ میں نہیں، آئی سمجھ میں ایسے نام لیا جیسے بیمار ہو گئے. میرے اندر خدا کی قسم جذبہ آ جاتا ہے. اور جب سجا ہو مرید وہی ہوتا ہے، اس کی آنکھ نہ ہو. اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا شان ہے کہ تو نے مجھے ایسے سمجھ میں ان پیارے لوگوں کے ساتھ جن سے تو نے پیار کیا ہے اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ان کے دامن سے مجھے وابستہ کر دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے. لاکھ لاکھ شکر ادا کرا کرو. بزرگوں کے پاس جایا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو. انہیں جاگ لگی ہوتی ہے، دودھ ہوگا تمہارے پاس
پھٹ جائے گا، جاگ تو لگاؤ گے نا، دہی بنے گا، ہوتا وہی ہے لیکن ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے، وہی بندہ ہوتا ہے لیکن جب اچھے لوگوں کو پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ اس کے اندر وہی چیز آنے لگتی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے ولیوں کے پاس جاؤ نا تو پگڑی کو تھوڑا سا اونچا کر دو، ان کے متھے سے متھا تمہارا ٹکرائے گا، تمہارے باپ بھی سنبھلے ہو جائے گا۔ ایک قطب عالم کی میں ایک قطب عالم کی صرف سناؤں گا، ویسے تو اگر میں سناتا رہا بھائی میں تھکنے تھکنے والا ہوں، تم وہ لمبے پیدا ہوئے سارے، میں جوش میں جاؤں گا۔ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید یا صابر، حضور قطب عالم جو تھے رودولی شریف میں رہتے تھے۔ آپ کے دادا کا نام مخدوم صفی اللہ، میرے بھی دادا، میں بھی انہی کی نسل، ان کے بیٹے بندگی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب عالم کا حکم ہو گیا رودولی شریف سے شاہ آباد ایک رامپور کی تحصیل ہے، وہاں کچھ عرصہ شمال میں رہے، پھر حکم ہو گیا کہ تم گنگو چلے جاؤ، گنگو میں قیام ہے۔ گنگو جو تھی اس وقت کراڑوں سے بھری بھی تھی، پنڈتوں کا اور یعنی ایسے میں ان کا دور دورہ تھا، زیادہ ہندوؤں کا دور دورہ تھا، کیا کرا جائے بیچارے مجبور تھے، ان کے پاس سے کوئی آئے۔ قطب عالم کو حکم کیا رودولی شریف کا اور گنگو شریف کا اتنا فاصلہ ہے جیسے یہاں سے سائنوار سے کراچی، پیدل در پیدل اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ گئے۔ اور بتا دوں ایک بات، یہاں پہ آج میں درس سٹارٹ کرتا ہوں۔ جب حضور ثابت کیا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا شمس الدین ترک پانی پتی مشکل کشا ہے کہ حضور آپ کا دفینہ کون کرائے گا، آپ کا جنازہ کون کرائے گا، تو آپ نے فرمایا میری 5ویں پشت میں عالم کا قطب پیدا ہوگا، وہ میرا جنازہ کرائے گا۔ بظاہر جو مخدوم پاک کے منہ مبارک سے زبان مبارک اللہ کی زبان ہے، اللہ کیا سمجھے ان کی زبان سے نکلا، جب تک کوئی 12 کوس کی حد میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ قطب عالم نے جنازہ کرایا، قطب عالم نے مزار بنایا، ثابت کیا کہ آج بھی اگر قطب عالم کا نام صابر پاک کی بارگاہ میں نہیں لیا جائے تو اس کو صابریہ سلسلے کی ہوا بہنے لگے گی۔ ایسی بانی ہیں صابری سلسلے کے، جتنے بھی آپ کو ملیں گے سارے اسی گھر سے ملیں گے، صابری کوئی اس کے علاوہ قرار نہیں سکتے، اور بہت سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی سی تعریف ہے، اگر میں رودولی شریف جاؤں تو سبحان اللہ، شاہ نور الحق احمد سرکار پردہ فرما گئے تھے، اور آپ کا پیار آپ کے پوتے کا زمانہ تھا، اور آپ کا بڑا پیار تھا آپ کے ساتھ، اور جب قطب عالم گھر جایا کرتے تھے تو اس گھر کو بھی آگ لگ جایا کرتی، جلدی بھاگ کے آ جایا۔ آپ نے فرمایا جب حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے مجھے کہیں رکنے نہیں دیتے، اور میرا دل بھی ایسا ہی بے قرار ہوتا ہے کہ میں بس آپ کے مزار پہ ہی رہوں، تو پھر آپ قبر مبارک سے نکلے اور آپ کو زندہ پیر کہتے ہیں، تو سرکار میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بری کہتے۔ شاہ نور الحق احمد محفل ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، آپ قبر شک ہوئی نکلے اور نکل کے ہاتھ پکڑا اور اپنے پوتے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے کہ ادھر لائن سے آؤ، ہم نہیں کر سکتے، ادھر لائن سے آؤ۔ جیسے بدیع الدین المدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لائن سے آؤ، بھائی عزیز بوستامی کے پاس چلے جاؤ، ان سے بات کرو پھر لائن سے آؤ، ہم ڈائریکٹ مرید نہیں کرتے، ڈائریکٹ مرید نہیں کرتے۔ ہاتھ نکلا نا رسول اللہ کا، غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یعنی 70 نقابوں میں رہتے تھے بدیع الدین صاحب، یہ 3 پیر ایک ساتھ میں، میرا صاحب غوث الاعظم، خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز،
مدار صاحب، بدیع الدین مدار صاحب، یہ تینوں ایک وقت میں سہیلیاں بھی تھیں آپس میں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جس وقت 70 پردوں میں رہتے تھے رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا تھا منہ پہ آپ کے قبر سے، تو آپ ایک بھی پردہ ہٹ جائے تو آدم علیہ السلام مسجود ملائک تھے تو لوگ آئی سمجھ میں یہ بدیع الدین صاحب مسجود خلائق تھے، ایسے لوگ قلبوں کو گرنے لگتے، ایسا حسن تھا بدیع الدین مدار صاحب کا۔ آج بھی جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے ایسے ہی ان کے مدار کا طواف ہوتا ہے اور ایسے ہی رسول ہے قربان جاؤں۔ میں جانے کہاں نکل جاؤں گا اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ جب قطب عالم شہباز سے گنگو شریف پہنچے تو دیکھا کہ 700-800 بندہ بیٹھا ہے، بھگوے کپڑے پہنے ہیں اور اپنے نام جپ رہے ہیں، کوئی آسن لگائے بیٹھا ہے، کوئی آئی سمجھ میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، شغل میں اپنے مشغول ہیں اللہ کی عبادت۔ شغل وہ نہیں کہ کوئی کھیل تماشا آپ سمجھیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے جو ان کے مذہب۔ آپ نے پوچھا قطب عالم نے کہ آپ کے گرو جی کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی گرو جی جو ہیں اس کوٹھی کے اندر۔ کہا ہم ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے گرو جی نے دروازہ نہیں رکھا ہے ملنے کے لیے، ایک سوراخ ہے بس، اس سوراخ سے گرو جی اندر گئے ہیں اور گرو جی اندر ہی دروازہ۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ شغل ہوا کر کے گیا تھا، وہ ہندو جو تھا پنڈت، آپ نے بھی شغل ہوا کرا، آپ بھی اس سوراخ سے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے جب جا کے بیدار کرا تو وہ گھبرا گیا کہ دروازہ ہے تو نہیں، یہ تو مجھے طاقت تھی کہ میں سوراخ سے اندر آیا ہوں، یہ کون ہے اس سے؟ وہ گھبرا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اتنی تنہائی جو آپ نے لی ہے اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہنے لگے، وہ کہنے لگا پنڈت کہ میں نے یہ سیکھا کہ میں پانی بن جاتا ہوں، آپ مجھے پانی بن کے دکھائیں، میں پانی پہلے بنتا ہوں۔ لو جی پانی بنے، پورے کمرے میں پانی ہو گیا، آپ نے اس صافے کو ایک کونے کو بھگو لیا، ایک کونے کو بھگو لیا۔ آپ نے کہا اصلی حالت میں آ جاؤ، وہ اصلی حالت میں آیا۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ بھائی ہم بھی پانی ہی بن جاتے، تو نے جو پانی، لیکن یہ میں نے تیرا کپڑا بھگو لیا تھا جب پانی بنا ہے، جب میں پانی بنوں نا تو تو بھی اپنا کپڑا بھگو لے گی۔ جب سرکار پانی بنے تو اس نے اپنا کپڑا بھگو لیا، اس نے کہا جی اب آپ اپنی حالت میں اصلی میں آ جائے۔ جب اصلی حالت میں آئے تو کہا جی بھائی میں نے بھی یہ کچھ پانی بناؤں اور آپ بھی پانی بنے، کمال میں آپ بھی زیادہ ہیں، کمال میں میں بھی زیادہ ہوں، پھر کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت فرق، یہ کمال میرے اندر بھی ہے، میں ہوا بن کے آیا تھا، میں پانی بنا، آپ بھی ہوا بن کے آئے، پانی آپ بھی بن گئے، کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو پانی بنا تھا نا تو یہ میں نے کپڑا تر کر لیا تھا سو، اور جب میں پانی بنا تو اپنا والا میرا والا سو۔ جب اس نے ناک نہ لی گئی، جب آج سمجھ میں سرکار کا پانی بنا سو خوشبوئیں نکل رہی تھی، آپ نے فرمایا کمال دونوں کے ایک ہے، وہ کفر ہے یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا ڈھال دو کپڑا، 700 چہرے کو گرو کے سمیت مسلمان کیا، وہ قطب عالم ہے، وہ ہستی ہے قطب عالم۔ 700 چہرے اور گرو کو مسلمان کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کیا۔ ہندوستان میں اگر ڈنکا بجتا ہے تو قطب عالم کا بجتا ہے، کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ میں پھر مبارکباد دے رہی ہوں، ہم جو ولیوں کے پاس آتے ہیں، ہم جو عرس پہ آتے ہیں، ایسے میں اور ایک بات بتا دوں، جب ہم عرس پہ آتے ہیں اور بھی آگے کی بات بتا دوں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم حج عمرے پہ آتے ہیں،
مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے، مرشد کا دیدار حضرت باہو لاکھ کروڑا حج۔ اگر آپ کے اندر پیار ہے، پہلے بتا رہی ہوں، قلب آپ کا سلیم ہونا چاہیے تو حجہ ہیں لاکھ کروڑا۔ قلب سلیم نہیں ہے، نفسیاتی قلب ہے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پہلی بات بتا دیا، نقطہ میں نے بتا دیا ہے۔ باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ مرشد کا دیدار حضرت باہو لاکھ کروڑا حج ہو۔ ایسے حج نہیں، نفسیات میں حج نہیں ہوتا۔ نفسیات میں تو یہ مزاجی والا بھی حج نہیں ہوتا، حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاج میں ہو جائے گا ماسٹر جی، نفسیات ہوگی تو اس میں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نفسیات ہے تو پہلا ہی ہے بھیا۔ اگر پیار ہے تو گھر بیٹھے بھی کر لو، دیوی کا درشن بھی ہو جائے گا اور گنگا کا نہان بھی ہو جائے گا۔ نالے دیوی کا درشن، نالے گنگا کا نہان۔ دوستو، میرا کہنے کا اتنا مقصد صرف یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اور میرے بزرگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، اور دھوکہ نہ خود کسی کو دیں نہ کسی سے دھوکہ کھائیں۔ کیا سمجھیں؟ آپ اپنے قلب کو جب اچھا کریں گے، ایک ٹکڑا ہے ہمارا وجود کے اندر، اگر ہم اس کو صحیح کر لیتے نا تو ہماری پوری باڈی صحیح ہو جائے گی۔ یہ باڈی نہیں ہے، یہ تو خاکی باڈی ہے، جو اندر ہمارا روحانی جسم ہے اصل، جس کی وجہ سے یہ ہل لیا ہے۔ جب یہ نکل جاتی ہے نا تو کوئی ہل سکتا ہے؟ جڑا ابا ہے نا، ابے سے رشتہ بھی، اماں سے رشتہ بھی، چچا سے رشتہ، دادا سے رشتہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر باپ مر جائے کسی کا، اندر رکھا ہو، تسی بیٹی سے کہو، بیٹے سے کہو، ابو کے پاس جا کے ذرا لیٹ جاؤ، چھپٹ جاؤ، کہو میں ڈر لگ رہی ہے۔ ارے پیار کا رشتہ تو روح کی وجہ سے ہے، ڈر جاؤ گے۔ اب تو نہیں ڈر رہے، اب تو ابو جی کی خدمت بھی کر رہا، ابو جی سے پیار بھی ہو رہا ہے، ادھر ابو جی کے پاس بھی لیٹ رہا ہو، بچپن سے لیٹ رہا ہو، لیکن جب وہ مر جائے گا آپ نہیں لیٹیں گے۔ کیوں؟ سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے، اس نے آپ کے اندر اپنا جلوہ رکھا ہے۔ آگے سے جب وہ جلوہ نکل گیا، اس جلوے کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں بھائی جی، اب کی وہی ہماری ماں ہے جلوے کی وجہ سے، باپ ہے جلوے کی وجہ سے، ہم خود ہیں جلوے کی وجہ سے، ہر چیز یعنی یہ چیز۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جلوے کی والے کی طرف آ جائیں، خاکی کی طرف نہ جائیں، نفسیاتی طرف نہ جائیں، مردار کی طرف نہ جائیں، ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ بس ہر ولی کا یہی ہے مشن کہ آپ سچے پکے مسلمان بنیں، جس کے اوپر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں فخر کریں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں، انبیاءوں کے سردار ہیں، ان کی امت سب امتوں کی سردار ہے۔ میرے بھائی اچھے بنو، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو ظلم کر لیا ہے آپ کو معاف کر دے گا، اس سے سچے دل سے وہ جانتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں جو آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ بالغ میں بہت گناہ گار ہوں، وہ سب جانتا ہے جو کرتوت ہیں، لیکن وہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا اپنے یار کو بھی یاد کر لے۔ ارے یار ہے وہ، میں تو ملانے واسطے آیا، کہہ دو نا یار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے شکل بنا دی، امی نے شکل بنائی، ابو نے بنائی، کس نے بنا دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، امی کی خدمت کرو، ابا کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو، سب سے پیار کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ میرے بھائی نماز پڑھو تو پیار سے پڑھو، کلمہ پڑھو تو پیار سے پڑھو، یہ ہے ایک سبق، اصل سبق یہ ہے۔ میری وہ والی تقریریں نہیں ہوتی جو مولوی صاحب والی ہوتی، نہ میرے پاس وہ، میں نہ پڑھا لکھا ہوں، نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، ایسے تو دم کرے ہوئے ہیں بس، ایسے دم کرے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ کئی راتیں کئی دن بول سکتا ہوں۔
اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ٹائم بھی بہت یعنی ہے، رات خان بھی ہیں، اب اسی پہ کرتا ہوں۔ ان باتوں کو گھر بھی جا کے سوچنا ہے۔ جب بھی عرس میں آؤ آپ آئی سمجھ میں یہ نیت لے کے آؤ، ہر چیز کی ایک نیت ہے۔ عائشہ قربانی کرتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، حج پہ جاتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، ہر چیز کی غسل کی نیت ہوتی ہے۔ عائشہ میں باتھ روم میں بڑھنے کی نیت سے ہوتی ہے، ارے اللہ کی محفل میں آنے کی نیت نہیں ہے، ارے صرف دل سے یاد کرو اسے، مالک مجھے پیار والا بنا دے، پیاروں کو عرس میں جا رہا، مجھے بھی پیار والا ان کے صدقے بنا دے۔ میں گناہگار صحیح، میں بدکار صحیح، لیکن پیاروں کی ابھی میرے خطبہ عالم کی جنی کتنی خدا کی قسم باتیں یاد آ رہی ہیں، مائک چھوڑنے کو دل نہیں کر رہی ہے، لیکن کیا کروں، وہ بیٹھے رہے انہیں بھی سننا۔ اور ایک اور اعلان کرتا ہوں، برکت صاحب سے کچھ دیکھیں، ناراضگی جو ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے جو بہت قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے اس سے ناراضگی ہوتی ہے، اور یہ سنت ہے چلی آ رہی۔ اگر مرید میں صلاحیت ہے تو وہ اپنے شیخ کو راضی کر سکتا ہے، اور وہاں سے ایک پین بڑھتی ہے، اونچائی ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ چلو ان کے ساتھ جو بھی لوگ پیچھے گئے تھے، اب نام لیں تو خود ہی اپنا چور تو سیاپے جاتے ہیں، آئی سمجھ میں، ان کی بھی آج میں معافی کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن آج ان پہ ڈانٹ ضرور لگے گا، ڈانٹ سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھیں خانے کعبے کے اندر کوئی ایسا غلطی ہو جائے، دم پڑ جائے، بتائیں مالی صاحب، دم پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے؟ آپ پھر دم پڑے گا، پیر عارف علی صاحب کی درست اس سے پہلے پوچھ لیں، آپ کو دم دینا پڑے گا، جو لوگ بھی ان کی بھی معافی کا اعلان نہ کریں۔ برکت صاحب نادر میاں اور چاند پیر صاحب اور یہ سبھی ایسے ان کا بھی یعنی ایسے میں نے اعلان کیا، چلو ان کو بھی، لیکن آئندہ واسطے ایسے نہیں بیٹے، ایک محسوس کرانا ہوتا ہے، آپ محسوس کریں ہمارا رشتہ جو ہے پیر بھائی کے ساتھ پیر کی وجہ سے، اگر پیر خفا ہے کوئی رشتہ نہیں، اس کو احساس کریں، اس میں آپ احساس نہیں ڈال رہے ہیں، اس کو آپ یعنی ایسے میں اپنے ہی یعنی کہانی بنا رہے ہیں، آپ اسے احساس ڈالیں، اس کو احساس دلا دیں کہ بھائی یہ غلطی ہے، نہ کہ کسی اور ساتھ ملے، اس واسطے معافی تو ان کی بھی ہو گئی آگے سمجھ میں، لیکن یہ ہے کہ ڈانٹ ضرور لگے گا، وہ پوچھ لیں خود ہی اپنا پوچھ لیں تو ان کو ڈانٹ بتا دیا جائے، لیکن اس محفل میں نہیں بتا دیا، وہ ان کی بھی معافی۔ چلو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ، وہ لوگ کھڑے ہو گئے نعرہ مار دینا جن پہ ڈانٹ پڑ لیا۔ یا فرید یا فرید یا فرید یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس نہیں رکھا ہے ملنے کے لیے، ایک سوراخ ہے بس، اس سوراخ سے گرو جی اندر گئے ہیں، اور گرو جی اندر ہی دروازہ، آپ نے فرمایا اچھا، وہ شغل ہوا کر کے گیا تھا، وہ ہندو جو تھا پنڈت، آپ نے بھی شغل ہوا کرا، آپ بھی اس سوراخ سے اندر داخل ہو گئے، آپ نے جب جا کے بیدار کرا تو وہ گھبرا گیا کہ دروازہ ہے تو نہیں، یہ تو مجھے طاقت تھی کہ میں سوراخ سے اندر آیا ہوں، یہ کون ہے اس سے؟ وہ گھبرا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اتنی تنہائی جو آپ نے لی ہے اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہنے لگے، وہ کہنے لگا پنڈت کہ میں نے یہ سیکھا کہ میں پانی بن جاتا ہوں، آپ مجھے پانی بن کے دکھائیں، میں پانی پہلے بنتا ہوں، لو جی پانی بنے، پورے کمرے میں پانی ہو گیا، آپ نے اس صافے کو ایک کونے کو بولی، ایک کونے کو بولی، آپ نے کہا اصلی حالت میں آ جاؤ، وہ اصلی حالت میں آیا،
آپ کیا بننا چاہتے ہو کہ بھائی ہم بھی پانی ہی بن جاتے، تو نے جو پانی، لیکن یہ میں نے تیرا کپڑا بھگو لیا تھا جب پانی بنا ہے، جب میں پانی بنوں نا تو بھی اپنا کپڑا بھگو لے گی۔ جب سرکار پانی بنے تو اس نے اپنا کپڑا بھگو لیا، اس نے کہا جی اب آپ اپنی حالت میں اصلی میں آ جائیں۔ جب اصلی حالت میں آئے تو کہا جی بھائی میں نے بھی یہ کچھ پانی بناؤں اور آپ بھی پانی بنے، کمال میں آپ بھی زیادہ ہیں، کمال میں میں بھی زیادہ ہوں، پھر کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت فرق، یہ کمال میرے اندر بھی ہے، میں ہوا بن کے آیا تھا، میں پانی بنا، آپ بھی ہوا بن کے آئے، پانی آپ بھی بن گئے، کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو پانی بنا تھا نا تو یہ میں نے کپڑا تر کر لیا تھا سوکھ، اور جب میں پانی بنا تو اپنا والا میرا والا سوکھ۔ جب اس نے ناک نہ بھی گئی، جب آج سمجھ میں سرکار کا پانی بنا خوشبوئیں نکل رہی تھی، آپ نے فرمایا کمال دونوں پہ ایک ہے، وہ کفر ہے یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا ڈھا دو کپڑا، 700 چہرے کو گرو کے سمیت مسلمان کیا، وہ قطب عالم ہے، وہ ہستی قطب عالم، 700 چہرے اور گرو کو مسلمان کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کیا۔ ہندوستان میں اگر ڈنکا بجتا ہے تو قطب عالم کا بجتا ہے، کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ میں پھر مبارکباد دے رہی ہوں، ہم جو ولیوں کے پاس آتے ہیں، ہم جو عرس پہ آتے ہیں، ایسے میں اور ایک بات بتا دوں، جب ہم عرس پہ آتے ہیں اور بھی آگے کی بات بتا دوں، تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم حج عمرے پہ آتے ہیں، مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے، مرشد کا دیدار حضرت باہو لاکھ کروڑا حج۔ اگر آپ کے اندر پیار ہے، پہلے بتا رہی ہوں، قلب آپ کا سلیم ہونا چاہیے تو حجہ ہیں لاکھ کروڑا، قلب سلیم نہیں ہے، نفسیاتی قلب ہے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پہلی بات بتا دیا، نکتہ میں نے بتا دیا ہے، بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ مرشد کا دیدار حضرت باہو لاکھ کروڑا حج ہو۔ ایسے حج نہیں، نفسیات میں حج نہیں ہوتا، نفسیات میں تو یہ مزاجی والا بھی حج نہیں ہوتا، حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاج میں ہو جائے گا ماسٹر جی، نفسیات ہوگی تو اس میں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نفسیات ہے تو پہلا ہی ہے بھائی، اگر پیار ہے تو گھر بیٹھے بھی کر لو، دیوی کا درشن بھی ہو جائے گا اور گنگا کا نہان بھی ہو جائے گا، نالے دیوی کا درشن نالے گنگا کا نہان۔ دوستو میرا کہنا ہے کہ اتنا مقصد صرف یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اور میرے بزرگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، اور دھوکہ نہ خود کسی کو دیں نہ کسی سے دھوکہ کھائیں۔ کیا سمجھیں؟ آپ اپنے قلب کو جب اچھا کریں گے، ایک ٹکڑا ہے ہمارا وجود کے اندر، اگر ہم اس کو صحیح کر لیتے نا تو ہماری پوری باڈی صحیح ہو جائے گی۔ یہ باڈی نہیں ہے، یہ تو خاکی باڈی ہے، جو اندر ہمارا روحانی جسم ہے اصل، جس کی وجہ سے یہ ہل لیا ہے۔ جب یہ نکل جاتی ہے نا تو کوئی ہل سکتا ہے؟ جڑا ابا ہے نا، ابے سے رشتہ بھی، اماں سے رشتہ بھی، چچا سے رشتہ، دادا سے رشتہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر باپ مر جائے کسی کا، اندر رکھا ہو، تسی بیٹی سے کہو، بیٹے سے کہو، ابو کے پاس جا کے ذرا لیٹ جاؤ، چھپٹ جاؤ، کہو میں ڈر لگ رہی ہے، ارے پیار کا رشتہ تو روح کی وجہ سے ہے، ڈر جاؤ گے۔ اب تو نہیں ڈر رہے، اب تو ابو جی کی خدمت بھی کر رہا، ابو جی سے پیار بھی ہو رہا ہے، ابو جی کے پاس بھی لیٹ رہا ہوں، بچپن سے لیٹ رہا ہوں، لیکن جب وہ مر جائے گا آپ نہیں لیٹیں گے۔ کیوں؟ سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے، اس نے آپ کے اندر اپنا جلوہ رکھا ہے۔ آگے سے جب وہ جلوہ نکل گیا، اور جلوے کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں بھائی جی، اب کہ وہی ہماری ماں ہے جلوے کی وجہ سے، باپ ہے جلوے کی وجہ سے، ہم خود ہیں جلوے کی وجہ سے، ہر چیز یعنی یہ چیز۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جلوے کی والے کی طرف آ جائیں،
خاکی طرف نہ جائیں، نفسیاتی طرف نہ جائیں، مردار کی طرف نہ جائیں، ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ بس ہر ولی کا یہی ہے مشن کہ آپ سچے پکے مسلمان بنیں، جس کے اوپر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں فخر کریں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں، انبیاءوں کے سردار ہیں، ان کی امت سب امتوں کی سردار ہے۔ میرے بھائی اچھے بنو، اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے آپ کو ظلم کر لیا ہے آپ کو معاف کر دے گا، اسے سچے دل سے وہ جانتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں جو آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ باریک میں بہت گناہگار ہوں۔ وہ سب جانتا ہے جو کرتوت ہیں، لیکن وہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا اپنے یار کو بھی یاد کر دے۔ ارے یار ہے وہ، میں تو ملانے واسطے آیا ہوں، کہہ دو نا یار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے شکل بنا دی۔ امی نے شکل بنائی، ابو نے بنائی، کس نے بنا دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ امی کی خدمت کرو، ابا کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو، سب سے پیار کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ میرے بھائی نماز پڑھو تو پیار سے پڑھو، کلمہ پڑھو تو پیار سے پڑھو، یہ ہے ایک سبق، اصل سبق یہ ہے۔ میری وہ والی تقریریں نہیں ہوتی جو مولوی صاحب والی ہوتی، نہ میرے پاس وہ، میں نہ پڑھا لکھا ہوں، نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، ایسے کہ دم کرے ہوئے ہیں بس، ایسے دم کرے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ کئی راتیں کئی دن بول سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم۔ لیکن ٹائم بہت یعنی ہے، رات خان بھی ہے، اب اسی پہ کرتا ہوں۔ ان باتوں کو گھر بھی جا کے سوچنا ہے، جب بھی عرس میں آؤ آپ ایسے سمجھ میں یہ نیت لے کے آؤ، ہر چیز کی ایک نیت ہے۔ ایسے قربانی کرتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، حج پہ جاتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، ہر چیز کی غسل کی نیت ہوتی ہے۔ ایسے میں باتھ روم میں پڑھنے کی نیت سے ہوتی ہے، ارے اللہ کی محفل میں آنے کی نیت نہیں ہے، ارے صرف دل سے یاد کرو اسے، مالک مجھے پیار والا بنا دے، پیاروں کو عرس میں جاریہ مجھے بھی پیار والا ان کے ساتھ میں بنا دے۔ میں گناہگار صحیح، میں بدکار صحیح، لیکن پیاروں کی ابھی میرے خطبہ عالم کی جنی کتنی خدا کی قسم باتیں یاد آ رہی ہیں، مائک چھوڑنے کو دل نہیں کر رہی ہے، لیکن کیا کروں، وہ بیٹھے ہوئے انہیں بھی سننا۔